السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حالات جو چل رہے ہیں وہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہم پہلے لاک ڈاؤن میں تھے، اب ان لاک ڈاؤن 1 سے 2 میں چل رہے ہیں، اور ان لاک ڈاؤن 2 میں آنے پر ایک قربانی یعنی بقرعید کا ایک اہم تہوار یا ایک عظیم عبادت کا سامنا ہوا ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے بقرعید کی جو نماز ہے عید الاضحیٰ کی وہ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد قربانی کے سلسلے میں کچھ باتیں ذہن میں ہیں اس کو سمجھ لیا جائے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ان لاک ڈاؤن کی وجہ سے یا کورونا وائرس کے بیماری کی وجہ سے ہی یہ اسلامی تعلیم اور اسلامی تہذیب ہے، بلکہ شروع دن سے ہی اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، جو ایڈوائزری اور جو گائیڈ لائن دی ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیے، قربانی اگر اسلامی ایک فریضہ ہے تو صفائی ایک آدھا ایمان ہے۔ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے ہم قربانی تو بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن قربانی کے گوشت جو کہ محترم ہوتا ہے اس کی بے حرمتی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، اور کہیں ہمارے گلی محلے کی نالی یا چوراہے یا گلی کوچوں کے کونوں میں بہت ساری غلاظت جمع ہوتی ہے۔ اس میں یہ شریعت کے خلاف تو ہے ہی، ساتھ ساتھ جو قانون ہیں اس کے بھی خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جو انسانیت ہے اس کے بھی خلاف حرکت ہے یہ، کیونکہ انسانیت میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا، ایک دوسرے کے احساسات کا بالکل خیال کریں۔ لہذا اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ قربانی اگر اسلام کا حصہ ہے، فریضہ ہے، تو صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے جب ہم قربانی کریں تو ایک تو روڈوں پہ نہ کریں، گلی کوچوں پہ نہ کریں، بلکہ ایسی جگہ پر کریں جو بند ہو، اور گھروں میں کریں، اور جو بھی قربانی کے جانور کی آلات ہیں ان کو محفوظ جگہ، جہاں پر بھی میونسپلٹی نے یا شہر کے اس نے آپ کا بندوبست کر رکھا ہو، وہاں پر وہ ناپاکی اور غلاظت اور جو ہے چیزیں ڈالیں۔ گلی کوچوں پہ ہرگز نہیں ڈلنی رہنی چاہیے۔ اسی طرح خون ہے، نالیوں میں جب بہا جائے تو خوب پانی ڈال دیا جائے تاکہ نالیوں میں خون کی اثرات یا خون نمایاں طور پر محسوس نہ ہو، کیونکہ وہاں سے ہماری جو گلیاں ہیں، چونکہ ہم جمہوری ملک میں ہیں اور وہاں پر ہندو مسلم گنگا جمنی تہذیب ہے، ایک دوسرے کے احساسات کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے تہوار میں شرکت بھی ہوتی ہے۔ لہذا جو بھائی ہمارے کاروباری اعتبار سے یا ہمارے ان سے تعلقات ہیں، وہ اگر ہمارے محلوں میں آئیں تو یہ چیز دیکھ کر ان کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ کی کتابوں میں اللہ کے رسول نے بنو اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ بنو اسرائیل کے کچھ لوگ ایسے رہے جن کے نیکیوں کے اعتبار سے کوئی عمل ان کے پاس نہیں تھا، لیکن صرف انسانیت کے ناطے پر انہوں نے راستے میں تکلیف دہ چیز یعنی کانچ ڈلا تھا، یا کانٹے کی ٹہنی ڈلی تھی، یا کیلے کا چھلکا ڈلا تھا، یا کچھ بھی چیز ڈلی تھی، انہوں نے اس کو دور کر دیا، اور اس نیت سے کہ راہگیر یہاں سے گزریں گے تو ان کو راستے سے گزرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کا ادنا حصہ یہی ہے، ایمان کا ادنا حصہ یہ ہے، ہم راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹائیں، نہ کہ راستوں میں غلاظت ڈالیں، گندگی ڈالیں اور راستے میں رکاوٹ بنے، جس سے راہگیروں کو پریشانی ہو، دقت ہو۔ اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھا جائے اور یہ سمجھا جائے پاکی آدھا ایمان ہے۔ اپنے گھروں کو، اپنی گلیوں کو، محلوں کو، کوچوں کو بالکل صاف و شفاف رکھا جائے، اپنی قربانی جو فریضہ ہے اس کو بھی انجام دیا جائے، لیکن اسلام کے اس اہم
پہلو اور اسلام کی اس تعلیمات جو پاکی اور نظافت اور صفائی سے متعلق ہے، اس کو ہرگز فراموش نہ کیا جائے، بلکہ اس میں بہت احتیاط سے عمل کیا جائے، کیونکہ اگر یہ عمل ہوتا ہے تو اسلام کا ایک اچھا امیج ہمارے برادران وطن کے درمیان میں پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔